مولانا اسامہ فاروقی کے بیانات کے لیے اسامہ فاروقی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اسامہ فاروقی آفیشل۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو جہل بدبخت نے تقریر کی اور بڑی زبردست تقریر کی، اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ بندہ گوارا ہی نہیں کر سکتا، اور اس نے تاثر یہ دیا لوگوں کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہم سب لوگ اکٹھے تھے، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، دعوت توحید کے بعد، ہر خاندان میں فرقہ بندی ہو گئی ہے۔ باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر ہے، ہر خاندان میں جھگڑا ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عمر سن رہے تھے، ایک دم کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے لوگوں، میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس مکے کی سرزمین میں یا تو میں رہوں گا یا حضور رہیں گے۔ ادھر یہ مشورے ہو رہے تھے اور ادھر حضور ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دعائیں کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم اعز الاسلام بعمرین، اے اللہ ان دو آدمیوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے، یا تو ابو جہل کو مسلمان کر دے یا تو عمر کو مسلمان کر دے۔ حالانکہ اس وقت آپ یاد رکھیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت حمزہ، یہ سارے صحابہ اسلام لا چکے تھے، لیکن ابھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ لوگ دار ارقم سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دے سکے۔ دار ارقم ایک چھوٹی سی جگہ تھی جہاں پر میرے نبی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باہر نہیں دے سکتے تھے، اس لیے حضور دعائیں کرتے تھے کہ اللہ یا تو ابو جہل کو مسلمان کر دے یا تو عمر کو مسلمان کر دے۔ حضرت عمر اپنے گھر سے نکل گئے، ہاتھ میں تلوار اور کمان باندھ لیا انہوں نے، اور بالکل تیار ہو گئے حضور کو قتل کرنے کے لیے۔ گھر سے نکل گئے، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا این تذهب، کہاں پر جا رہے ہو اے عمر؟ اس نے کہا کہ آج مجھے حضور کو شہید کرنا ہے، نعوذ باللہ قتل کرنا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ عمر پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرو، تمہاری تو بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے، بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا ہے، پہلے جا کر اپنا گھر ٹھیک کرو، پھر جا کر حضور سے مقابلہ کرنا۔ اب حضرت عمر کو اور غصہ آ گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ آگ کے اوپر کسی نے پیٹرول چھڑک دیا ہو۔ سیدھا اپنے بہن کے گھر گئے، جیسے دروازے کے پاس پہنچے تو گھر کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت عمر کی بہن چونکہ قرآن پڑھ رہی تھی، حضرت عمر نے جیسے دروازہ کھولا، عمر کی بہن نے وہ قرآن چھپا دیا، اور حضرت عمر نے اپنی بہن کو اتنا زور اور تشدد سے کمان کے ساتھ وار کیا کہ بہن بھی زخمی ہو گئی، بہنوئی بھی زخمی ہو گیا۔ حضرت عمر اپنی بہن کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اترک اسم محمد، اللہ کے نبی کا نام لینا چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ حضرت عمر کی بہن بار بار کہتی رہی کہ عمر میری بات سنو، تم جس باپ کے بیٹے ہو نا، میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، میرے اندر بھی خطاب کا خون ہے، تم میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو لیکن میں اللہ کے دین نہیں چھوڑوں گی، میں اللہ کے دین پر قائم ہوں اور قائم رہوں گی، جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو، میں اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت عمر حیران کہ اتنی مار کھانے کے بعد ایک عورت کیسے ایک بات پر اڑی ہوئی ہے، ایک ضد پر اڑی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، جو کچھ تم پڑھ رہی تھی نا وہ کاغذ میرے پاس لاؤ۔ چونکہ اس وقت تو قرآن پاک پورا موجود نہیں تھا، جو آج آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے نا، 30 پارے میں قرآن پاک آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، اس وقت اس طرح نہیں تھا۔ اس وقت اس طرح ہوتا تھا نا، کچھ آیتیں کال کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی تھی، کچھ آیتیں جو ہے نا وہ کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی تھی، اور کچھ آیتیں جو ہے نا وہ لکڑی کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی تھی، اس طرح ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں وہ کاغذ نہیں دے سکتا جس پر اللہ تعالیٰ کا کلام لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کو کوئی پلیت آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔
تم پہلے اس طرح کام کرو، جا کر غسل کرو، پھر میں تمہیں یہ دوں گا۔ حضرت عمر گئے، غسل کیا، واپس آئے، بہن نے وہ کاغذ پکڑا دیے جس میں سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے جیسے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ حضرت عمر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنی بہن سے کہا کہ ما احسن الکلام، ایسا کلام تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا۔ اور اپنی بہن سے کہا کہ اگر مجھے اللہ کے نبی سے ملنا ہو تو اس وقت مجھے کہاں پر ملیں گے؟ بہن نے کہا کہ دار ارقم میں ملیں گے۔ حضرت عمر اٹھے، سیدھا دار ارقم میں پہنچے، دروازہ کٹکھٹایا، ایک صحابی آئے، انہوں نے دروازے سے دیکھا کہ حضرت عمر آئے ہیں ہمارے دار ارقم میں۔ دیکھا کہ حضرت عمر کے ساتھ تلوار بھی ہے، کمان ہے، پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ وہ صحابی حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ حضرت عمر آئے ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ تلوار بھی ہے، کمان بھی ہے، پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ حضرت حمزہ اٹھے اور کہا کہ دروازہ کھول دو، اگر عمر کسی صحیح نیت سے آیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ صرف مکے کے اندر صرف عمر بہادر پیدا نہیں ہوا، کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو۔ جس طرح دروازہ کھل گیا نا، حضرت عمر کی حضور پر نظر پڑی، حضرت عمر کی نظریں چپ گئی، سیدھا حضور کے پاس گئے، دو زانو بیٹھ گئے اور حضور سے فرمایا یا رسول اللہ ارفع یدک، ہاتھ بڑھائے، مجھے کلمہ پڑھائے، میں اسلام کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا۔ صحابہ اتنے خوش کہ سارے صحابہ نعرے تکبیر بلند کر رہے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، خوشی سے۔ حضرت جبریل امین آئے، فرمایا یا رسول اللہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے آسمانوں پر فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ لیکن جب نماز کا وقت آیا نا، سارے لوگ چپ چپ کے نماز پڑھ رہے تھے دار ارقم کے اندر۔ حضرت عمر حضور کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ کیا یہ بات سچ نہیں کہ ہم لوگ سچے ہیں اور یہ کافر جھوٹے ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل ہم لوگ سچے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر یہ کیا بات ہے کہ وہ لوگ بتوں کی عبادت کل عام کرتے ہیں، کعبے کے اندر بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم لوگ یہاں چپ کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ چلے ہمارے ساتھ۔ ایک طرف حضرت عمر نے تلوار اٹھائی، دوسری طرف حضرت حمزہ نے تلوار اٹھائی، حضور کو ہاتھوں سے پکڑا، دار ارقم سے باہر لے کر گئے اور حضرت عمر نے یوں تلوار لہرائی اور فرمایا یا معاشرۃ قریش، اے قریشیو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو وہ حضرت عمر کی تلوار کا مقابلہ کرے۔ سارے لوگ حیران ہیں، یہ تو حضرت کو قتل کرنے گئے تھے، یہ کیا ہے تو خود قتل ہو کر آ گئے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو جو عزت ملی، کھل کر الحمدللہ کھل کر نمازیں ہونے لگی، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت ہونے لگی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم آذان لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں نا، سابق آنے والے جو ہے وہ مرید مصطفیٰ ہے، ایک عمر ہے جو مراد مصطفیٰ ہے۔ تمام آنے والے طالب مصطفیٰ ہے، ایک عمر ہے جو مطلوب مصطفیٰ ہے۔ ارے میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے اللہ سے خود عمر کو مانگا ہے،